نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد دنیا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو مورخین نے سوچے سمجھے پلان کے تحت دنیا سے چھپا کر رکھا ہے۔ یورپ کے پہاڑی سلسلوں میں ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کو خزر کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ دینی اعتبار سے مشہور نہ تھا اور نہ ہی ان کا دین سے کوئی لینا دینا تھا، مگر پھر بھی اس قبیلے کے لوگوں نے یہودیت کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ تھا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب نہ تھے یہودی ہو گئے۔ سائنس میں جینیاتی ریسرچ کی بنیاد پر اگر آج بھی آپ انٹرنیٹ دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ خزر قبیلے کی جینز دنیا کے کسی بھی قوم کی جینز سے الگ تھے۔ ان کے جیسی کوئی اور قوم اس دنیا میں نہ آئی ہے اور نہ آئی تھی۔ اس قوم نے یہودیت کو کسی مذہب کی خاطر، قانون کی خاطر، کتاب کی خاطر قبول نہیں کیا۔ یہودیت کو قبول کرنے کا مقصد سراسر سیاسی تھا۔ ایک جانب سے عیسائیت جہاں پر دنیا پر قابض ہو رہی تھی، دوسری جانب مسلمان دنیا کو فتح کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم یہودی ہو جائیں، اور اس طرح سے ہمیں اہل کتاب ہونے کے ناطے مسلمانوں سے بھی رسپیکٹ ملے گی اور عیسائیوں سے بھی۔ در حقیقت اس قوم کا تعلق بنو اسرائیل سے بالکل بھی نہ تھا، اور آج ان خزاریوں کو یورپین جوز کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج یورپین جوز پوری دنیا میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہر 10 میں سے 9 یہودی یورپین یہودی ہیں۔ آج اگر آپ ان لوگوں کی لسٹ نکال لیں جن کو سائنس، آرٹس، ادب کسی بھی شعبے میں نوبیل پرائز دیا گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خزاری اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نوبیل انعام جیتنے والوں میں سے ہیں، اور انہوں نے دنیا کی کسی بھی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ جب خزاری بہت سارے یہودیت میں داخل ہوئے، کچھ خزاریوں نے عیسائیت کو بھی اپنایا، اور یہ وہی یہودی اور عیسائی ہیں جنہوں نے آپس میں اتحاد کیا، اور اس اتحاد کی بنیاد زائنزم بنی، اور یہ سب اسی بنیاد کے بعد، اسی اتحاد کے بعد زائنسٹ موومنٹ شروع ہوئی۔ یہودی اور عیسائی خزاریوں نے ایشیا اور یورپ میں اتنی طاقتور فوج بنائی کہ جس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج پوری دنیا پر قابض تھی تو ان خزاریوں نے ہی مسلمانوں کا راستہ روکا۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی فوج میں دنیا کی سب سے طاقتور فوج خزاریوں کی ہی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کا راستہ یورپ سے روک کے رکھا۔ بنو اسرائیل کا زائنزم سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہی خزاری پھر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ بہت سی صلیبی جنگوں کے پیچھے، رشیا میں بیزنٹائن موومنٹ کے پیچھے، فرانس میں انقلاب کے پیچھے، بینکاری سسٹم کے پیچھے، آج کل کے کمپیوٹر ڈیٹا بیس کے سسٹم کے پیچھے سب خزارز ہی ہیں۔ یہ انہی کا دماغ، انہی کا پلان ہے جس نے پوری دنیا کو اس وقت مفلوج کر کر اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ یورپ کے سارے سسٹم کے پیچھے آج جہاں بھی یورپ پہنچا ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی خزاریوں نے کس طرح اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور اب یہ وہی ہیں جو اسرائیل کو بھی چلا رہے ہیں۔ یہی یورپین جوز ہیں جو اس ٹائم اسرائیل میں طاقت میں ہیں۔ عام بنو اسرائیل کے وہ یہودی جو گندمی رنگ کے ہیں وہ ایک دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ یہودی ہیں جو رنگت میں گورے ہیں، اور یہی اس وقت طاقت میں ہے۔
फ़लस्तीन, उर्दन, अफ्रीका, यहाँ तमाम जितने भी यहूदी बसते हैं उनको यरूशलेम आकर इबादत करने की इजाज़त नहीं है। और ऐसा सिर्फ यहूदियों के साथ नहीं बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों के साथ भी है, और ये तमाम तर सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और अब आप ये सोचते होंगे कि इन यूरोपियन जूस का आखिर याजूज माजूज से क्या लेना देना। तो आपने कहीं हदीसों में ये सुन रखा होगा कि याजूज माजूज का एक लश्कर जब दरियाए तिब्रिया के किनारे पहुंचेगा तो वो पानी सूख चुका होगा, और वो ये कहेंगे किसी ज़माने में यहाँ पर पानी हुआ करता था। तो अगर आज आप देखें तो इज़राइल दरियाए तिब्रिया को खुश्क कर चुका है, और इज़राइल में कोई और नहीं सिर्फ यूरोपियन जूस की हुकूमत है, और वही उसके पानी को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में आपने फेसबुक को देखा होगा, गूगल को देखा होगा, आईफोन को देखा होगा, अमेज़ॉन को देखा होगा। तो आपको ये भी बताते चलें कि मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, अमेज़ॉन के बानी, गूगल के बानी, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर्स, ये तमाम तर लोग कोई और नहीं बल्कि यूरोपियन जूस हैं, यानी कि खज़ार्ज़ ही हैं। और आज पूरी दुनिया की इंटरनेट टेक्नोलॉजी तकरीबन इन्हीं के कंट्रोल में है। याजूज माजूज की कौम दर हकीकत कौन है, ये सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। लेकिन हम बाहैसियत मुसलमान ये जानते हैं कि दुनिया में कोई भी कौम कितनी ही चालाक क्यों ना हो और कितनी ही प्लानिंग क्यों ना कर ले, अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है, और वो हमें हर मुश्किल से आज़ाद कराएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।